نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھا سورہ مریم، نجاشی تخت پر بیٹھا ہوا. اب کفار نے عمرو بن العاص کو اور ان کے ساتھ دوسرے کو بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو واپس لاؤ. تحفے طائف لے کر گئے، پادریوں کو بہت سارا نوازا، ان کو اپنے ساتھ گانٹھا، امیروں وزیروں کو سارے ساتھی ہو گئے کہ ہم کہیں گے بادشاہ کو کہ نکالو انہیں. ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. پھر بادشاہ کے دربار میں گیا، کہا کہ یہ لوگ ہیں جو بھاگ آئے ہیں، انہوں نے باپ دادے کا دین بھی چھوڑ دیا ہے، آپ کا دین بھی نہیں قبول کیا، ایک نیا ہی دین نکالا ہے. تو قوم کے سرداروں نے ہمیں بھیجا. قوم کے سردار جاتے رہتے حبشہ سے، بادشاہ سے ان سے تعارف تھا، ہمیں انہوں نے بھیجا واپس بھیجو. اور درباری بھی بولے کہ ہاں جناب، لوگ جانتے ہیں اپنے لوگوں کو، انہیں زیادہ بہتر پتہ ہے، آپ نکالیں ان کو، دے دیں. بادشاہ نے کہا اتنے ملک تھے، ساری دنیا کی بادشاہیوں کو چھوڑ کر یہ میری سلطنت میں آئے ہیں، تو یہ حکومت کا کوئی صحیح طریقہ ہوگا کہ میں ان کی بات سنے بغیر ان کے حوالے کروں؟ میں حکمران ہوں گا یا بیوقوف ہوں گا؟ خبردار کوئی نہ بولے، میں ان کا بیان بھی سنوں گا، پوچھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، بعد میں فیصلہ ہوگا. اور یہ بات خود رسول کریم علیہ السلام نے کہی تھی کہ مکہ میں جو تنگی ہے، تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا منصب بادشاہ ہے کہ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا. باقی ایسا ہی ثابت ہوا. اب اس نے جب پیغام بھیجا اور حبشہ کے مہاجرین کو اطلاع ملی کہ دربار میں صبح بلایا گیا اور پوچھا جائے گا دین کے بارے میں، تو سارے لوگ ڈر گئے کہ یار وہاں سے تو جان چھڑا کر بھاگے تھے، اب ہے تو یہ بھی عیسائی، ہمارا ان سے بھی اختلاف ہے، تو یہ تو کوئی مصیبت نہ بن جائے. پھر سب نے یہ کہا کہ جو جی چاہے ہو، وہی بات کہنی جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، ہم مداہنت نہیں کریں گے، نہ کچھ چھپائیں گے. گئے حضرت جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنایا تھا، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بادشاہ کے سامنے ساری صورتحال واضح کی کہ ہم کیا تھے، کتنی گمراہی میں مبتلا تھے، جو مردار کھاتے تھے، ماں کے ساتھ سب بتایا، بتوں کی پوجا. ہم میں سے ایک شخص اللہ نے رسول بنا کر بھیجا جس کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، اس کے حسب نسب کو جانتے ہیں، اس کی ساری زندگی کو جانتے ہیں، کبھی کسی نے اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. یہ چیزیں وہ نیکی کی بتاتا. اب بادشاہ نے کہا کہ وہ کلام سناؤ جو اس پر اترا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ذکر کیا کہ یہ ہاتھوں مگر مومن مرانا ہے. حضور کو اللہ نے اطلاع دیا، آپ نے نماز جنازہ غائبانہ اس کی پڑھی. حال کیا ہوا پھر جب حضرت جعفر پڑھتے گئے، آنسو بہتے گئے. اور بعد میں اس نے کہا کہ جس جگہ سے انجیل آئی تھی وہاں سے یہ کلام آیا، اسی خدا کا کلام ہے جس کا کلام انجیل تھی، اسی ایک چشمہ سے یہ دونوں چیزیں آئی ہیں، بالکل اللہ کا دین ہے. تو میں اطمینان سے میرے ملک میں رہو، میں نہیں تو میں نکالوں. انہوں نے پھر شوشہ چھوڑا اگلے دن کہ نہیں، بادشاہ سلامت صاحب ان کی باتوں میں آ گئے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت برا کہتے ہیں. اب ان کے ذہن میں تھا جب یہ مسلمان کہیں گے وہ اللہ کا بندہ ہے تو نجاشی تو آگ گولا ہو جائے گا، یہ اللہ کا بیٹا مانتے اللہ بشر، جیسے ہم مسلمانوں میں سے کوئی بیوقوف رسول اللہ کو بشر کہتے ہیں، معاذ اللہ وہ توہین سمجھتے. انہوں نے کہا یہ شوشہ جو کام دے گا. اب اس کی بھی خبر مسلمانوں کو ہو گئی، مگر انہوں نے اس وقت بھی صحیح بات کی حضرت جعفر انصاف کا کہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، رسول تھا، اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے کماری سے پیدا ہوا، اللہ کے اس پر انعام تھے، مگر تھا وہ بندہ رسول. تو پادری جو تھے اور درباری انہیں اس طرح نتنے پھلائے اور بہت رنج سے دیکھا، غصے میں آئے. مگر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے ایک تنکا برابر زیادہ تھا نہ اس سے کم تھا، اتنا ہی تھا جتنا ان لوگوں نے کہا. اس کا جنازہ غائبانہ حضور نے پڑھا، کیونکہ ایسے ملک میں مرا کہ قوم نہیں ایمان لائی، بیچارے کو اسی طرح دفن کر دیا، وہ ان کو بدل نہیں سکا، تنہا مسلمان تھا، ورنہ اور نہیں کسی کا پڑھا. تو اللہ نے یہاں قرآن میں کہا یہ ہے وہ اہل کتاب جن کی تعریف کی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اتارا گیا، قرآن مجید، تَرَىٰ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو تم نے دیکھا کہ آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، پھر ان کی آنکھیں بہہ پڑی. آنسو جو تھے بہتے تھے مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یہ تو وہی نبی ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام دے گئے، موسیٰ علیہ السلام جس کی منادی کرتے رہے. وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے اس رات کے وعدے. رسول اللہ پیدا ہوا تو کہہ رہے ہیں نا حفیظ کہ وہ سارے وعدے جو نبی کرتے آ رہے تھے پورے ہو گئے. دنیا نے دیکھ لیا، خوشی منائی کہ وہ آخری پیغمبر آ گئے. بدقسمت لوگ اکڑ گئے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ ایمان لانے والے نصرانی جو تھے ان کا ذکر کیا کہ کیا حال ہوا. پھر انہوں نے جب پہچان لیا تو دہائی دے اٹھے، پکار اٹھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے، مان لیا واقعی سچا نبی ہے، سچی کتاب ہے.